جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ انویسٹر اور اسپیکولیٹر میں وہ کون سے 16 فرق ہیں، 16 ڈفرینسز بٹوین انویسٹر اینڈ اسپیکولیٹر۔ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، یعنی پاکستان اسٹاک مارکیٹ لے لیں یا دنیا کی کوئی بھی مارکیٹ لے لیں، تو آپ کس طرح سے فرق کر سکتے ہیں ایک انویسٹر میں اور ایک اسپیکولیٹر میں۔ اگر آپ مزید اس کو سمپلیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ انویسٹر کو کہہ لیں ویلیو انویسٹر یا لانگ ٹرم انویسٹر، اور اسپیکولیٹر کو آپ کہہ لیں گیمبلر یا ڈے ٹریڈر۔ گیمبلر یا ڈے ٹریڈر یا اسپیکولیٹر۔ تو یہ اس طرح سے آپ تقریباً 16 ان میں ڈفرینسز ہیں۔ اگر آپ یہ 16 کے 16 فرق سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو ایک تو یہ پتہ چلے گا کہ کون لوگ جو ہیں وہ اسپیکولیٹر ہوتے ہیں، گیمبلر ہوتے ہیں، اور کون لوگ انویسٹر ہوتے ہیں، ویلیو انویسٹر ہوتے ہیں، لانگ ٹرم انویسٹر ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس فرق کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے اکارڈنگ اپنی ٹریننگ کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، لرننگ کا پروسیس کرتے ہیں، اور پھر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہاں سے آپ کا سفر جو ہے کامیابی کا شروع ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو انویسٹر اور اسپیکولیٹر ہے، اس میں سب سے بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے ہولڈنگ پیریڈ کا، کہ اگر آپ سٹاک خریدتے ہیں تو آپ کتنی دیر تک ہولڈ کرتے ہیں، یعنی خریدنے کے بعد آپ کتنی دیر تک اس کو رکھتے ہیں۔ ایک جو اسپیکولیٹر ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ آج خریدے گا، تو اس کی کوشش ہوگی کہ آج شام تک وہ سیل کر دیں، یا کل جو ہے شام سے پہلے یعنی بائی ٹوڈے سیل ٹمورو، آج خریدے اور کل بیچ دے، یا پھر آج صبح خریدے اور شام تک جہاں پر اس کو منافع ملے وہ اس کو سیل کر دے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شارٹ ٹرم ہولڈنگ پیریڈ۔ تو جو اسپیکولیٹر ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے، جبکہ انویسٹر جو ہوتا ہے وہ شیئرز نہیں خرید رہا ہوتا، وہ بزنس میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 5 سال، 8 سال، 10 سال یا 20 سال بھی اس بزنس کے شیئرز کو ہولڈ کر سکتا ہے۔ تو وہ لانگ ٹرم سوچ کر وہ شیئر خریدتا ہے، یعنی اس کے جو مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ شیئر خرید رہا ہے، اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بزنس میں انویسٹ کر رہا ہے۔ اب یہ جو سوچ ہے، یہ فرق بہت اہم ہے۔ جو اسپیکولیٹر ہے اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ وہ شیئر خرید رہا ہے جسے وہ آج خریدے اور کل بیچ دے گا، لیکن جو انویسٹر ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ وہ بزنس میں انویسٹ کر رہا ہے۔ شیئرز تو ایک جسٹ نام ہے اس چیز کا کہ وہ اس پروسیس میں آ جاتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ بزنس میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہولڈنگ پیریڈ کا ڈیفرنس ہے۔ یہ شارٹ ٹرم ہولڈ کرتا ہے، انویسٹر لانگ ٹرم ہولڈ کرتا ہے۔ دوسرا فرق کیا ہوتا ہے؟ پیشنس کا، جسے ہم صبر کہتے ہیں، برداشت کہتے ہیں۔ تو یہ جو پیشنس ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں جو انویسٹر ہوتا ہے اس کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ شیئر خریدنے کے بعد ہولڈ کر سکتا ہے 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال۔ اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ایکسٹرا منی کے ساتھ کی ہوتی ہے۔ جو اسپیکولیٹر ہوتا ہے وہ زیادہ انویسٹمنٹ کرتا ہے فار شارٹ ٹائم، اس لیے وہ ہولڈ نہیں کر سکتا۔ مثلا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ 1 لاکھ شیئر خریدے، 50,000 شیئر خریدے، یا کم سے کم 10,000 شیئر خریدے۔ تو اگر آپ 10,000 شیئر خریدتے ہیں تو آپ اس کو 1 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے ہولڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ فلکچویشنز آئیں گی اس میں۔ لیکن اگر آپ 10,000 کی بجائے صرف 1,000 یا 500 شیئر خریدتے ہیں تو آپ اسے لانگ ٹرم ہولڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آ جاتا ہے کہ جو پیشنس ہوتا ہے اسپیکولیٹر میں، صبر کم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بے صبرا ہوتا ہے، جبکہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں ٹائم انویسٹنگ۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، کمپاؤنڈنگ۔
कंपाउंडिंग जो होता है ये आप कोई भी काम करें, मसलन आप अगर इस एंगल की बात करते हैं तो आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो है ये एंगल शुरू में जो बन रहा है यहाँ पर, ये एक छोटा सा माइनर सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है ये जो डिफरेंस है बिटवीन टू सरफेसेस ये बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। यहाँ पे डिफरेंस जो था कम था, ये वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, तो जहाँ पर ये ज़्यादा फासला हो जाएगा वहाँ पर ये डिफरेंस भी बढ़ जाता है। शुरू में जो होता है ये माइनर, तो इससे मुराद क्या होती है कि आपकी छोटी सी जो आज की गलती है फ्यूचर में जाकर वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जैसे जो है वो आप ये कह लें कि अगर आप एक रॉन्ग एंगल पे मूव करना शुरू कर दे तो शुरू में तो ये डिफरेंस कम है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये डिफरेंस जो है वाइडर होता जाएगा। इसी तरह आज आप एक भलाई का काम करते हैं तो वो नेकी बढ़ते बढ़ते, जैसे मसलन आप समझ लें दरख्त लगा दें आप, तो आज आपने एक दरख्त छोटा सा पौधा लगाया है माइनर सा, लेकिन वो आप 10 साल बाद देखोगे तो एक बहुत बड़ा दरख्त बन चुका होगा। तो आज जो छोटा काम है वो कल की बड़ी नेकी बन गई होगी। इसी तरह से आज की जो गलती है वो कल की छोटी गलती जो है वो कल की बड़ी गलती बन सकती है। इसको कंपाउंडिंग कहा जाता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आप पैसा आज कम इन्वेस्ट करते हैं तो कल क्या होगा कि यही पैसा जो है आपका वो मल्टीप्लाई होता जाता है। मसलन आपका 1 लाख रुपया जो है आज जो आपने इन्वेस्ट किया, अगर हर साल आपको सिर्फ 100% मुनाफा हो तो 7 साल में 700% मुनाफा होगा। तो इस हिसाब से तो आपका 7 साल में सिर्फ 7 लाख बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ये 7 साल में 1 करोड़ रुपया बन जाता है। इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। ये जो कंपाउंडिंग है ये वक्त के साथ बढ़ती जाती है। इसी तरह जो चौथा हमारा पॉइंट है इसमें आ जाता है कि एनुअल जो रिपोर्ट्स हैं ये इन्वेस्टर स्टडी करते हैं, लेकिन जो स्पेकुलेटर्स हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स स्टडी नहीं करते। इसके बाद पांचवा जो हमारा पॉइंट है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं कंपनी की। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इन्वेस्टर तो स्टडी करता है इसको कि इसमें कंपनी के एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, इक्विटी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, लेकिन जो स्पेकुलेटर होता है वो इसको स्टडी नहीं करता। इसके बाद जब हम जाते हैं कैश फ्लो, तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी कंपनी का जो कैश होता है, जैसे कहा जाता है कि कैश इज़ किंग, इसी तरह से कैश फ्लो जो होता है वो बैक बोन होती है किसी भी कंपनी की। तो इन्वेस्टर तो इसको कंसिडर करता है, लेकिन जो स्पेकुलेटर होता है या जो गैम्बलर होता है या जो डे ट्रेडर होता है वो कंसिडर नहीं करता। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट है, इन्वेस्टर कंसिडर करता है, जो स्पेकुलेटर है वो कंसिडर नहीं करता। इक्विटी इन्वेस्टर कंसिडर करता है कि जितनी ज़्यादा इक्विटी है या इक्विटी का ग्रोथ रेट जितना ज़्यादा है उतना ही वो वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है। अगर इक्विटी डिक्रीज़ हो रही है, उसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो गैम्बलर है या स्पेकुलेटर है उसके लिए ये अहम नहीं होता। इसके बाद प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो आ जाती है, आप इसको देखते हैं, या प्रॉफिट टू इक्विटी रेशियो है, इसको देखा जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि इन्वेस्टर जो है हमेशा रियलिस्टिक अप्रोच देखता है। रियलिस्टिक अप्रोच से क्या मुराद होती है कि आप इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है या लोकल पॉलिटिक्स है या जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं इनको कंसिडर करते हैं। जो ग्रोथ रेट है कंट्री का, अगर कंपनी का ग्रोथ रेट और कंट्री का ग्रोथ रेट, मसलन सपोज करें कि मुल्क जो है 7% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो कंपनी जो है वो 10% के हिसाब से बढ़े या 12% के हिसाब से, तो ये रीज़नेबल है, दोनों ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर कंट्री की इकॉनमी नीचे को जा रही है तो कंपनी की इकॉनमी या कंपनी जो है वो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है, तो ये जो है रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती। मसलन मुल्क जो है वो अगर उतनी तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं कर रहा, सपोज करें 7% या 5% कर रहा है, तो कंपनी 100% ग्रोथ रेट जो है उसका
وہ ایک سمجھ لیں کہ اسپیکولیٹو ہوتا ہے یا اس کو مینوپلائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے، انویسٹر ہمیشہ اس کو دیکھتا ہے کہ اگر پازیٹیو فیکٹرز ہیں تو وہ جو ہے اس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ نیگیٹو فیکٹرز جو اگر مثلا کمپنی جو ہے وہ نیگیٹیولی گرو کر رہی ہے، کنٹری نیگیٹو گرو کر رہا ہے اور کمپنی جو ہے وہ پازیٹیو گرو کرنا شروع کر دے، تو یہاں پر تھوڑا ڈاؤٹ فل صورتحال ہو جاتی ہے اور انویسٹر اس کو کنسیڈر کرتا ہے جبکہ اسپیکولیٹر نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل انالیسز، انویسٹر ٹیکنیکل انالیسز کو کنسیڈر کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ٹیکنیکل انالیسز ہوتے کیا ہے کہ جو پروون سٹیجز ہوتی ہیں، آپ ہسٹوریکل ڈیٹا کو انالائز کرتے ہو کہ پرائسز کہاں کہاں پر گئی تھی، پچھلے 5 سال کے چارٹس آپ دیکھتے ہو، پرائس کی پوزیشنز دیکھتے ہو، سپورٹس اینڈ ریزسٹنس دیکھتے ہو، ٹرینڈ چیک کرتے ہو۔ یہ جو آپ ہسٹوریکل ڈیٹا کا انالیسز کر رہے ہیں، اس کو ٹیکنیکل انالیسز کہا جاتا ہے۔ تو جہاں پر آپ ٹیکنیکل انالیسز کریں گے تو آپ ہسٹوریکل جو آپ کو آج تک ڈیٹا اویلیبل ہے اس کا انالیسز جب آپ کرتے ہیں چارٹس کی مدد سے، تو یہ ٹیکنیکل انالیسز کہلاتا ہے کہ پرائس کہاں کہاں پہ موو کی اور کیسے موو کی۔ فنڈامنٹل انالیسز کیا ہوتے ہیں؟ انویسٹر ان کو کنسیڈر کرتا ہے، اسپیکولیٹر نہیں کرتا۔ فنڈامنٹل انالیسز کیا ہوتے ہیں کہ کمپنی کی فائنینشیل گروتھ کیسے ہو رہی ہے، مینجمنٹ کیسی ہے، اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیش فلو کیسا ہے، ایکویٹی کیسی ہے، اس کے علاوہ اس کی لائبلٹیز کیا ہیں، ایسٹس کون سے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو جب آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ کمپنی کے جو ہے فنڈامنٹل انالیسز ہوتے ہیں۔ اس کی مینجمنٹ کیسی ہے کمپنی کا، جو فنڈامنٹل انالیسز میں آگے 2 قسمیں آ جاتی ہیں، کوالیٹیٹیو انالیسز اور کوانٹیٹیو انالیسز۔ کوانٹیٹیو انالیسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نمبرز دیکھتے ہیں کہ کتنی ویلیو بڑھ رہی ہے یا کتنی کم ہو رہی ہے، جبکہ کوالیٹیٹیو میں آپ جو برانڈ کا امیج ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ مثلا جیسے کوکا کولا ہے، اس کا ایک اپنا برانڈ امیج ہے، گورنمنٹ کولا جو ہے اس کا اپنا ہے، یا کوئی اور کولا ہوگا تو اس کا اپنا ہوگا۔ تو یہ جو برانڈ امیج ہوتا ہے اس کو جب کنسیڈر کیا جاتا ہے اور لوگوں کے اندر اس کی جو ریکگنائزیشن ہے، رسپیکٹ ہے، پہچان ہے، اس کو کوالیٹیٹیو انالیسز کہا جاتا ہے۔ تو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں کو ملا کر آپ کنسیڈر کرتے ہیں۔ سیزنل انالیسز، اب آئس کریم آپ کو پتہ ہے آپ سارے لوگ جو ہے موسٹلی سمر میں ہی یعنی کہ گرمیوں میں آئس کریم کھاتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو سردی میں آئس کریم کھائیں، یعنی مائنر لوگ ایسے ہیں کوانٹٹی میں، مثلا 1 یا 2% جو سردی میں آئس کریم کھاتے ہیں۔ لیکن سیزنل انالیسز یہی آ جاتا ہے کہ اگر آپ گرم کپڑے ہیں تو وہ آپ موسٹلی سردی میں پہنیں گے، گرمی میں تو نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح اے سی جو ہے، ایئر کنڈیشننگ جو ہے، یا اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز ہے تو آپ سیزن کے حساب سے اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو سیزنل انالیسز کہا جاتا ہے۔ جو کمپنی پروڈکٹس بنا رہی ہے اس کی کس سیزن میں، ونٹر میں زیادہ ڈیمانڈ ہے یا اس کی سمر میں زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ جب اس کی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس وقت اس کے شیئرز کی جو ہے ڈیمانڈ وہ بھی بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے اس کو سیزنل انالیسز بھی کرنا پڑتے ہیں۔ سینٹیمنٹل انالیسز، لوگ جو ہے اس کے بارے میں، اس کمپنی کے بزنس کے بارے میں، اس کمپنی کی پروڈکٹس کے بارے میں لوگوں کی جو ہے سینٹیمنٹس کیا ہے، یعنی ایموشنز کیا ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک اسلامک معاشرہ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی کمپنی جو شراب بیچ رہی ہے، سودی کام کر رہی ہے، یا ایسا کوئی کام کر رہی ہے جس کا اسلام مثلا کلبز چلا رہی ہے یا بارز چلا رہی ہے، تو ہم بینگ اے مسلم ایسی کسی بھی بزنس میں اس کے شیئر نہیں خرید سکتے اور اس میں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ مثلا کل کو آپ لندن سٹاک ایکسچینج ہے، نیو یارک سٹاک ایکسچینج ہے، آسٹریلیا کی آ جاتی ہے، تو اس میں پھر سینٹیمنٹس ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بینگ اے مسلم ہم کبھی بھی ایسی کسی بھی کمپنی میں جو سود کا کام کر رہی ہو، جو غیر شرعی پروڈکٹس بیچ رہی ہو، حرام چیزوں کا کام کر رہی ہو، تو ہم اس کے شیئرز کبھی نہیں خرید سکتے۔ کیوں نہیں خرید سکتے؟ کیونکہ ہم اس کے بزنس میں حصے دار نہیں بن سکتے بینگ اے مسلم۔ تو یہ پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، اس کو سینٹیمنٹل انالیسز ہم کہتے ہیں، اور وہ پھر ہم نے اس حساب سے کرنا ہے
کہ پاکستان میں اگر کوئی کمپنی اپنا بزنس کر رہی ہے تو لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہے اس کے بارے میں، کیا لوگ جو ہیں اس کی پروڈکٹس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور کیا اتار چڑھاؤ آتا ہے، یہ انالیسس بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر انٹرنسک ویلیو یا فیئر پرائس ویلیو جسے ہم کہتے ہیں، ایسٹیمیٹڈ ویلیو، یہ ہم نکالتے ہیں اس کمپنی کے شیئرز کی، اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اوور ویلیو شیئر مل رہے ہیں یا انڈر ویلیو مل رہے ہیں، لیکن اسپیکولیٹر ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتا۔ کوالٹیٹیو انالیسس اسپیکولیٹر کنسیڈر نہیں کرتا جبکہ انویسٹر کرتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 16 ایسے پوائنٹ ہیں جن میں انویسٹر تو ان کو کنسیڈر کرتا ہے لیکن اسپیکولیٹر نہیں کرتا۔ ان پوائنٹس کو میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، اگر مناسب ہو تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، اور انہی پوائنٹس پہ آگے آپ نے اپنا ریسرچ بھی کرنا ہے اور مزید دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا ہولڈنگ پیریڈ، نمبر 1، نمبر 2 پیشنس ہونی چاہیے، نمبر 3 ٹائم ویلیو انویسٹمنٹ، یعنی ٹائم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، 4 اینول رپورٹس، 5 فائنینشیل رپورٹس، 6 کیش فلو، 7 انکم سٹیٹمنٹ، 8 ایکویٹی، اور 9 جو ہے پروفٹ ٹو ایکویٹی ریشو، 10 جو ہے ریئلسٹک اپروچ، 11 ٹیکنیکل انالیسس، 12 فنڈامنٹل انالیسس، 13 سیزنل انالیسس، اور جو 14 ہے سینٹیمنٹل انالیسس، 15 اس کے ساتھ آ جاتا ہے انٹرنسک ویلیو، فیئر پرائس یا ایسٹیمیٹڈ ویلیو جو ہوتی ہے شیئر کی، 16 جو ہے کوالیٹیٹیو انالیسس۔ تو یہ جو 16 کے 16 ڈفرینسز ہیں بٹوین انویسٹر اینڈ اسپیکولیٹر، تو جتنے بھی ڈے ٹریڈرز ہیں وہ سارے کے سارے گیمبلرز کہلاتے ہیں۔ وہ اگر 2 دن جیتیں گے تو 3 دن ہاریں گے، پورے مہینے میں اگر 15 دن وہ جیتتے ہیں تو 15 دن ہار جائیں گے، اس مہینے میں اگر ارننگ کر لیں گے تو اگلے مہینے میں لاس کر لیں گے۔ اوورال ایک سال کے اندر یہ ہوگا کہ وہ ایک دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، جو ان کا بگننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہی ان کا اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو جب ایک دائرے میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ کولو کا بیل جو ہوتا ہے ایک دائرے میں گھومتا رہتا ہے، بیل کو لگتا ہے کہ اس نے کتنے 1000 کلومیٹر طے کر لیے، جب آنکھوں سے پٹی اتاری جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک دائرے میں گھوم رہا ہے۔ تو ڈے ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ ایک دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، جہاں سے شروع کرتا ہے وہیں پہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے ڈے ٹریڈر تو بالکل نہیں بننا، نہ ہی سگنلز کے پیچھے جانا ہے۔ آپ نے اپنا علم بڑھانا ہے، اپنی جو ایجوکیشن کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے، سیکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹر ہے وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ یہ سوچ نہیں رہا ہوتا کہ وہ شیئر خرید رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس بزنس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور وہ انویسٹمنٹ لانگ ٹرم کے لیے کر رہا ہے، 2 سال، 5 سال، 8 سال، 10 سال کے لیے۔ تو آپ نے بھی یہی سوچ کر کسی بھی بزنس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے ایز اے انویسٹر۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ ہمارے گروپ کا حصہ بنیں، ہم A to Z آپ کو سکھاتے ہیں۔ گروپ پیڈ گروپ ہے، منتھلی ہم نے صرف 1000 اس کی فیس رکھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکیں۔ مہینے میں 6 لیکچر اس میں آلموسٹ شیئر کیے جاتے ہیں، ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیسنز شیئر کیے جاتے ہیں، یعنی ایک واٹس ایپ کا ایک کلاس روم ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے، جہاں پر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اور دوسرے گروپ ممبرز بھی جو ہے آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو ہم نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سب سیکھ کر سمجھ کر انویسٹمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹ ضرور لکھا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔